الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي سبحان الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انتہائی عزت و وقار اور تقریم کے لائق علماء ذی احتشام، معزز مہمانان گرامی، عاشقان رسول کا یہ عظیم الشان پرکیف و سرور نورانی اور روحانی اجتماع جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک عنوان پر 12 ربیع الاول شریف کے پرکیف اور پرنور لمحات میں مرکزی میلاد چوک میں جلوس میلاد کا آخری اسٹیج پرچار کے لیے اہتمام کیا گیا. جن حضرات نے، تاجروں نے، دکانداروں نے میلاد النبی کے جشن میں بازاروں گلیوں کو سجا کر اسٹیج لگا کر عظمت رسالت کا پرچار کر کے رب رسول کو راضی کرنے کے لیے جو اہتمام کیا، رب کریم میرے ہر دینی بھائی کی کاوش، کوشش، محنت کو قبول فرمائے. یہ مبارک جلوس اور یہ مقدس جلوس سیاست کا نہیں، سیاست کا نہیں، عبادت کا جلوس. ہم سیاست کے لیے چوک میں نہیں آئے، عبادت کے لیے آئے. سبحان اللہ سبحان اور یہ وہ عبادت ہے جو میرے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ. اور یہ وہ مبارک عبادت ہے کہ رب ذوالجلال نے کائنات میں، عالم ارواح میں نام کو بلا کر ارواح انبیاء کو جمع کر کے رب ذوالجلال نے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا. گواہ رب کا قرآن ہے، کائنات میں سب سے پہلے ذکر آمد رسول کی محفل سجانے والا اللہ رب العزت. آپ میلاد چوک میں آقا کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں. رب ذوالجلال نے یہ محفل سجائی تو کہاں سجائی؟ عالم ارواح میں سجائی. یہاں سننے والے عاشقان رسول ہیں، وہاں پوری محفل میں آنے والے نبی، رسول اور پیغمبر تھے. گواہی رب کا قرآن دے رہا. قصہ کہانی نہیں، لیلا مجنوں کا قصہ نہیں، نہ سسی پنو کی کہانی ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. قرآن پکار کر کہہ رہا ہے، اے دنیا والوں
میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں آمد مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے۔ میرے ایک لفظ پہ توجہ دینا، میں زیادہ وقت نہیں لے رہا۔ کافی عرصے سے میں علالت طبع کی وجہ سے اپنی طبیعت میں بہت نقاہت محسوس کرتا ہوں۔ میری آواز بھی گرفتہ ہے، وہ گن خرج آواز میں اب نہیں رہی۔ میں اپنا فرض منصبی سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین کی روشنی میں آپ کو یہ محبت کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرا ہر بیان، ہر درس، ہر خطبہ محض تقریر، خطبہ اور بیان و واعظ نہیں ہوتا۔ ہر بیان میں میرا ایک میسج ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے جو میں اپنے بزرگوں کے نام چھوڑنا چاہتا ہوں، اپنی ملت کے نوجوانوں کے نام پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی قوم کے نو نہالوں تک عظمت رسالت کا وہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ جلسہ سیاست کا نہیں، عبادت کا ہے۔ کہ سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کی محفل سجانے والا اللہ رب العزت ہے۔ میں 34 سال سے اس چوک میں پکار کر کے آج تک کوئی مائی کا لال میری کسی بات کو کاٹ نہیں سکتا۔ میں قصہ کہانی بیان نہیں کرتا، میں صرف رب کا قرآن پیش کرتا ہوں یا مصطفیٰ کا فرمان پیش کرتا ہوں۔ جس کا سودا کھرا ہو، جس کا سودا کھرا ہو، وہ ایسے پھینکتا ہے، کہتا ہے جہاں مرضی چیک کر۔ رسول اللہ کہنے والوں کا سودا کھرا، چاہے کسوٹی پہ لگا کے دیکھو، چاہے دشمن کو دکھا کے دیکھو، ہر کوئی کہے گا کہ سودا کھرا ہے اور سچا سودا ہے۔ تبھی تو ہمارے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول سے 18 ربیع الاول تک ہفتہ عشق رسول منایا جائے۔ ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑا نام، میں اشارے میں بات کرتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ عشق کا لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ حضور کے لیے جو عشق کا لفظ بولتے ہیں، کہا کرتے تھے کہ یہ تو صحیح نہیں، یہ تو بندہ بڑا گندا لفظ ہے۔ لیکن میں نے کہا سوچ گندی ہو تو وہ اسے گندا تصور کرتا، سوچ پیاری ہو تو اس سوچ کو پیارا لفظ بھی پیارا ہے۔ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 12 ربیع الاول سے 18 تک کیا ہفتہ منایا جائے گا؟ عشق رسول کا۔ بھائی جس کو سمجھ آئی وہ تو بولے ہفتہ عشق رسول، ابھی آواز نہیں آئی، ہفتہ عشق رسول۔ یہ تو اقبال نے بھی کہا تھا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامانے ہوں، بہرو پر گوشائے دامانے مصطفیٰ۔ اسی پر آج میں نے گفتگو کرنی ہے، اسی پر گفتگو کرنی ہے۔ آئیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر میں اپنے جملے دہراتا ہوں، میں واپس آتا ہوں کہ میلاد کی محفل ہوتی ہی وہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کے تشریف لانے، حضور کی جلوہ گری، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ کام رب ذوالجلال نے کیا۔ علا وجہ بصیرت کہتا ہوں، سوچ سمجھ کر کہتا ہوں، ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں، اور بحمد اللہ تعالی سینہ تان کی کہتا ہوں۔ سچا اور کھرا سودا ہے، جہاں مرضی چیک کراؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ محبوب یاد کرو وہ زمانہ۔ اے نوجوانوں، قصہ کہانی نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پیارے محبوب یاد کرو وہ زمانہ، اے محبوب جب تیرا رب
نبیوں سے پختہ وعدہ لے رہا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میں میثاق جمہوریت کی بات نہیں کر رہا، میں میثاق النبیین کی بات کر رہا ہوں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا. ایک میثاق عالم ارواح میں بھی ہوا تھا. وہ وعدہ لینے والا رب ذوالجلال تھا، اور جن سے وعدہ لیا جا رہا تھا وہ انبیاء تھے، وہ مرسلین تھے، وہ پیغمبر تھے، جن کی ارواح کو جمع کر کے نبیوں جمع کر کے محفل سجا کر بنا کر پھوا کر بے نیاز رب نے فرمایا اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے ایک وعدہ کرو. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. نبیوں نے کہا باری تعالیٰ وہ کیا وعدہ ہے جو تو ہم سے لینا چاہتا ہے؟ وعدہ ہے کیا؟ فرمایا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. اے نبیوں میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، حکمتیں بھی عطا کروں گا. تمام نبیوں سے رب فرما رہا ہے محفل سجا کر بنا کر پھوا کر آمد مصطفیٰ کا بے نیاز رب تذکرہ کر رہا ہے. اے نبیوں، میں تمہیں نبوتوں کے تاج پہناؤں گا، کتابیں عطا کروں گا، حکمتیں عطا کروں گا. ثم جاءکم. پھر تم سب سے آخر میں وہ خاتم النبیین جب اگر ہوگا، میرا وہ رسول تشریف لائے گا اور آ کر کرے کیا گیا؟ اور میں مصدق لما معکم. وہ تمہاری نبوتوں، تمہاری رسالتوں، تمہاری پیغمبری، تمہاری کتاب کی وہ رسول آ کر کے تصدیق کرے گا. رسول آ کر تصدیق کرے گا. مصدق سرٹیفائی کرنے والا، تصدیق کرنے والا. بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے ثم جاءکم رسول. وہ رسول آئے گا اور آ کر کرے گا کیا؟ اور میں تم سب اپنی نبوتیں رسالتیں کر کے جا چکو گے. تم سب سے آخر میں وہ عظیم رسول آئے گا، تمہارا مصدق بن کے آئے گا، تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا، سرٹیفائی کرے گا تمہاری کتابوں کی بھی، نبوتوں کی بھی، حکمتوں کی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے رسولو، اے پیغمبرو، اے نبیو، وہ عظیم رسول جب آ جائے اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی غلامی بھی اختیار کرنا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. آپ کہیں گے اس کا لفظی معنی تو نصرت کرنا ہے، آپ نے غلامی کہاں سے کر لیا؟ یہاں نبی کے لیے اگر نصرت کا لفظ بولا جائے، تمام مفسرین کرام ابن عباس سے لے کر جلال الدین سیوطی تک، در منصور تک، تفسیر ابن عباس سے لے کر تفسیر در منصور تک، قرآن کی تمام تفسیر کی کتابیں اٹھائیے، ہر تفسیر میں لکھا ہے جب کسی اور کو نبی کی نصرت کے لیے کہا جائے تو مراد اور معنی غلامی ہوا کرتا ہے. اس رسول پر ایمان بھی لانا اور ان کی غلامی بھی اختیار کرنا. رسول پر ایمان بھی لانا، اس کی غلامی بھی اختیار کرنا. اب اللہ کریم نے فرمایا نبیوں مجھ سے وعدہ کرو، تو نبیوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر. فرمایا وعدہ کرو. اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ میں اس چیز کا تم سے وعدہ لینا چاہتا ہوں. جب رب نے یہ فرمایا پھر اللہ کریم نے جملہ استفہامیہ قرآن کی آیت میں آیا دیا. جملہ استفہامیہ سوالیہ جملہ ہے. اَأَقْرَرْتُمْ. گرامر کے اعتبار سے حمزہ استفہام کا ہے. رب نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ. اے نبیوں، اے رسولوں، اے پیغمبروں، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو، اقرار کرتے ہو وہ رسول آئے تو ایمان بھی لاؤ گے، غلامی بھی اختیار کرو گے؟ اَأَقْرَرْتُمْ. کیا تم اقرار کرتے ہو؟ سنیے قرآن کیا کہتے ہیں. تمام نبیوں نے یک زبان ہو کر کہا قالوا اقررنا. ہاں باری تعالیٰ، ہم اقرار کرتے ہیں تیرا وہ رسول آ جائے
غلامی بھی اختیار کریں. ختم نبوت آج ایک دوسرے کو میثاق یاد کرایا جاتا ہے. ایک پارٹی دوسری کو کہتی ہے وہ میثاق ہوا تھا, آپ اس سے پھر گئے ہیں, آپ بگڑ گئے ہیں. یہاں رب کریم نے فرمایا وعدہ لیا. سب نبیوں نے کیا کہا, یا اللہ ہم وعدہ کر دیں. چاہیے تھا بات ختم ہو جاتی, چاہیے تھا بات ختم ہو جاتی, لیکن بات ختم نہیں ہوئی. بے نیاز رب نے نبیوں سے وعدہ لیا, نبیوں نے رب سے وعدہ کیا. اور پھر سنیے, جب وعدہ ہو گیا پھر بے نیاز رب نے کیا فرمایا, قال فاشهدوا. بے نیاز رب نے فرمایا اے نبیو, میں نے تم سے جو وعدہ لیا, تم نے سے جو وعدہ کیا ہے, ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ. قال فاشهدوا, گواہ بن جاؤ. تمام نبی ایک دوسرے پر, تمام رسول ایک دوسرے پر, تمام پیغمبر ایک دوسرے پر گواہ بن گئے کہ رب نے وعدہ لیا ہے, ہم نے وعدہ کیا ہے. وہ رسول تشریف لائے, ایمان بھی لائیں گے, غلامی بھی اختیار کریں گے. اب بات پھر بھی ختم نہیں ہوئی, نبی اقرار بھی کر رہے ہیں, اس پر گواہی دینے کے لیے گواہ بھی بن گئے ہیں. محبوب کی عزت رب کو اتنی پیاری ہے, مدینے والے محبوب کی عزت رب کو اتنی پیاری ہے, رب نے فرمایا سنو, تم تو ایک دوسرے پر گواہ بن ہی گئے ہو, سنو انا معکم من الشاہدین, میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اسے مت بھولیے, انا میں معکم تمہارے ساتھ, من الشاہدین میں بھی گواہوں میں سے ہوں. رب نے فرمایا میں بھی گواہ بن گیا ہوں, اور جس مقدمے کی گواہی رب کی ہو, رب نے فرمایا میں گواہ ہوں, تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ رسول جو آئے گا وہ عام رسول نہیں ہوگا, وہ بڑی عزتوں کا مالک رسول ہوگا, وہ بڑی عظمتوں کا مالک رسول ہوگا. سنو, حدیث قدسی ہے, اس رسول کی شان کیا ہوگی. مواہب اللدنیہ امام درخانی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق, اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا میں آسمان نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الدنیا, محبوب تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا میں دنیا نہ بناتا. میں نے ہر شے محبوب تیری خاطر بنائی, تیری خاطر بنائی. اقبال نے بھی کہا, ڈاکٹر اقبال بھی نہ رہ سکے, اقبال بھی اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خیرات بارگاہ رسالت میں یوں پیش کرتے ہیں. اقبال کہتے ہیں خیمہ افلاق کا, خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. یہ کائنات پست و بالا, یہ کائنات ہست و بود, پوری کائنات رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کی خاطر بنائی. فرمایا پیارے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات میں کسی چیز کو بھی تخلیق نہ کرتا. ہر شے محبوب کی خاطر بنائی. حاضرین محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے شاہکوٹ کے میلاد چوک میں جو کام میں اور آپ مل کر رہے ہیں وہ کام ہے عظمت رسالت کے پرچار کا, وہ کام ہے آمد رسول کے تذکرے کا. میں نے قرآن سے پیش کر دیا کہ سب سے پہلے یہ کام کیا تو رب ذوالجلال نے کیا. رب ذوالجلال نے. حاضرین محترم, یہ کام کیا کسی صحابی نے بھی حضور کی آمد کا ذکر کیا؟ مجھے کسی نے پوچھا, میں نے کہا قرآن سے تسلی نہیں ہوئی کہ چلو ہم حضور کے صحابہ کا نام جپتے ہو تو ہم صحابہ کی بات سنا دیتے. صحابہ کا نام جپتے ہو اور سپاہی ہو صحابہ کے تو ہم بتانے کے لیے حاضر ہیں. ہم حاضر ہیں. مسجد نبوی شریف ہے, ذرا توجہ فرمائیں. مسجد نبوی ہے, کہاں سجی محفل, پہلی محفل آمد مصطفیٰ کے ذکر کی لامقام سجائی. یہ محفل مرکزی میلاد کمیٹی نے سجائی, انجمن رضائے مصطفیٰ نے سجائی, وہ محفل رب ذوالجلال نے سجائی. مجھے قسم ہے
رب کعبہ کی ایک محفل آمد مصطفیٰ کے تذکرے کی مسجد نبی کے پرکیف ماحول میں سجائی گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوی سے زیادہ نورانی ماحول کہیں میسر اللہ سے کہیں زیادہ کوئی پرکیف ماحول ہوگا جو مسجد نبی میں میسر تھا. ارے وہاں نبیوں کی روحیں تھیں، یہاں محفل میلاد میں وہ صحابہ تھے. صحابہ وہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی عید ہوتی تھی. سبحان اللہ. صحابہ کا مجمع لگا ہوا، صحابہ کا مجمع لگا، سارے بولو صحابہ کا مجمع. میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں. صحابہ کا مجمع لگا، ذرا گونج پڑ جائے. مجمع کس کا ہے؟ صحابہ کا. صحابہ کا مجمع. اللہ اکبر. یہاں اسٹیج سجایا میلاد کمیٹی والوں نے، مجھے یاد آ گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے ذرا وہ محفل جب سجائی گئی تو میرے آقا نے جب اسٹیج بنوایا تو کیا بنوایا؟ سرکار نے اپنا ممبر بچھوایا. فرمایا لاؤ میرا ممبر بچھاؤ اور اس ممبر پر بٹھاؤ میرے حسان کو. سبحان اللہ سبحان اللہ پر بٹھاؤ میرے حسان. کون کہہ رہا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ میلاد والے آقا. وہ لوگ کون کہہ رہے ہیں؟ میں بلاؤ میرا حسان کہاں ہے؟ اللہ اکبر. حسان آئے. فرمایا حسان یہ اسٹیج تیرے لیے بنایا اور سجایا ہے، یہ ممبر تیرے لیے بچھایا ہے. آقا میری کیا مجال، میری کیا مجال، میں اوپر بیٹھوں آپ نیچے بیٹھیں. حضور میری اوقات نہیں، میری مجال نہیں. مجھ سے ممکن نہیں یہ کام ہو سکے کہ آپ نیچے تشریف فرما ہو میں اوپر بیٹھوں. فرمایا حسان آج میرا حکم ہے، آج میرا حکم ہے. تو بیٹھے گا ممبر پر، میں بیٹھوں گا صحابہ کے مجمع میں. میں بیٹھوں گا نیچے. بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے مجھے نیچے بٹھا دیا، مجھے نیچے بٹھایا کہ میں تو اوپر کرسی دینی چاہیے تھی. ہاں سنو ذرا اور اپنے انعاموں کو جلا بخشو. فرمایا حسان اوپر بیٹھ، میں بیٹھوں گا مجمع میں صحابہ کے جھرمٹ میں، اور تو ممبر پہ بیٹھے گا اور کرے گا کیا؟ میرا میلاد پڑھے گا. میلاد پڑے گا، میلاد پڑھے گا. میں نیچے بیٹھ کے سنوں گا. جب تو میلاد پڑھے گا صحابہ جھوم جھوم کے سن رہے ہوں گے. قیامت تک آنے والی نسلوں کو علم ہو جائے کہ ممبر پر بیٹھنے والا جب ذکر مصطفیٰ کرتا ہے تو حسان کی سنت کا ثواب پاتا ہے. نیچے بیٹھ کر جو ذکر مصطفیٰ سنتا ہے وہ سنت مصطفیٰ کا ثواب پاتا ہے. سنت میں حضور کی سنت کا درجہ بڑا ہے یا حسان کی سنت کا؟ کس کی سنت کا درجہ؟ آپ حضور کی سنت کا ثواب پا رہے ہیں، میں حسان کی سنت کا ثواب پا رہا ہوں. یقیناً یقیناً اور یقیناً نیچے بیٹھنے والے کا درجہ زیادہ ہے کہ وہ جھوم جھوم کر جب ذکر میلاد سنتا ہے تو رحمت کائنات آقائے دو جہاں گنبد خضرا سے اس غلام کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں شفاعت کی دعائیں بڑھا. پال کی آمد، مکی کی آمد. میرے پاس وقت کم ہے، ابھی تک 34 سال سے میں اعلان کر رہا ہوں، 34 سال سے بتا رہا ہوں، پھر بھی سب باتیں کرنے کے باوجود کہاں لکھا ہے میلاد؟ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا آئیے ہم بتا دیتے. میں نے کہا اہل سنت کے مقدر میں اب دلائل رکھتے ہیں، دلائل رکھتے ہیں، اور دلائل تو دے رہا ہوں اور کر کے آ رہا ہوں. 34 سال سے بھیا جی دلائل ہی تو دے رہا ہوں. ہاں اگر دلائل سننے کے باوجود آپ
وہیں اڑے ہوئے ہیں، وہیں اڑے ہوئے ہیں، تو پھر یاد رکھو ہم علالان کہہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے مقدر میں لکھا ہے، جس کے مقدر میں لکھا ہے وہی مناتا ہے۔ اور سنیے اور سنیے اور دلوں پر آج لکھ کے لے جائیے، یہ محفل میلاد مسجد نبوی میں منعقد ہو رہی ہے، میلاد پڑھنے والا حسان ہے۔ مجھے کسی نے کہا یہاں میلاد کا لفظ بھی ہے، میں نے کہا ڈبل اینک لگا کے دیکھ، یہ میلاد ہی تو لکھا ہے۔ میرے ایک مہمان آئے، کہتے میں اینک گھر بھول آیا ہوں، مجھے اینک دیجیے، میں نے اخبار پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا، میں نے اینک دی، کہتے کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو نظر آتا ہے، کہتے نہیں مجھے کچھ نہیں دستا ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں دستا؟ اس لیے کہتا کہ وہ جو جس اینک سے نظر سے جس نمبر کی اینک سے میں پڑھتا ہوں وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس نمبر والی اینک ملتی ہے گنبد خضرا کے نبی کی غلامی، وہ غلامی مصطفیٰ ہو۔ اندھے کو لے جاؤ اور کہو جناب 24 رات کا چاند چمک رہا ہے، وہ کہے گا مجھے تو نظر نہیں آتا۔ دیدہ نور کو کھائے کیا نظر کیا دیکھے، میرے امام نے صحیح کہا۔ آئیے وقت کم ہے، کام کی بات کرتے ہیں دوستو۔ میرے آقا کا میلاد پڑھا جا رہا ہے اور میں لفظ میلاد دکھانے لگا ہوں، ہوشیار ہو جائیے اور اپنے دلوں پر نقش کر لیجئے۔ حسان میرے آقا کا میلاد پڑھتا ہے، میلاد کن لفظوں سے پڑھا سنیے۔ میرے آقا نیچے صحابہ کے جرمٹ میں ہیں، حسان منبر پہ ہیں اور آقا کا میلاد پڑھ رہے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا پرچار کر رہے ہیں، ذکر مصطفیٰ کے ڈنکے بجا رہے ہیں۔ حسان بن ثابت انصاری شاعر دربار رسالت منبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، آقا کی موجودگی میں کہتے ہیں، آقا کی موجودگی میں کہتے ہیں، صحابہ کے جھربٹ میں کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسن والا، کمال والا آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، میری آنکھ نے آج تک آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ۔ یہ لفظ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ آج پھر اگر کوئی کہے میلاد میلاد کہاں، ہم تو سیرت النبی مناتے ہیں، میں نے کہا اللہ والو سیرت منائی نہیں جاتی، ہر بات تمہیں سمجھانا پڑے گی بھائی، سیرت بھی کبھی کسی نے منائی ہے، سیرت تو اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا میں سیرت منانا، میں نے کہا ارے بھیا میلاد تو منایا جاتا ہے، منایا میلاد جاتا ہے، اپنائی سیرت جاتی ہے۔ ہم میلاد منا کر میلاد مصطفیٰ چوک میں عازم کرتے ہیں، اے رب ذوالجلال جس تیرے محبوب کا جشن میلادت منایا ہے، اس محبوب کی سیرت اپنانے کی بھی ہمیں توفیق دے دے۔ میلاد منا کر، میرے لفظوں پہ غور کرنا نوجوانوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ایک ایک جملہ میرا دل پر لکھ لو، ہم میلاد بنا کر سیرت اپنانے کا عزم کرتے ہیں، جس آقا کا میلاد بنایا ہے اس آقا کی سیرت اپنانے کا عزم کرتے ہیں۔ رب سے توفیق مانگتے ہیں۔ آئیے میں میلاد نکال کر دکھانے لگا، دیکھنا چاہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ جو دیکھنا چاہتا ہاتھ کھڑا کرے، زیارت کرے، ماشاءاللہ۔ دیکھیے پھر دو لفظ پڑھ لو، دو لفظ یاد کر لو، لم طالب نساؤ، یہ میلاد سے ہے، طالب ولادت سے ہے، میلاد سے ہے، لم برتھ سرٹیفکیٹ عرب ممالک کو اٹھائیے نا،
برتھ سرٹیفکیٹ کسی عرب کنٹری کا برتھ سرٹیفکیٹ ہو تو آپ یہاں کہتے ہیں ڈیٹ آف برتھ کیا ہے آپ کی؟ وہ یہی کہتے ہو نا، تھوڑا سا بولو یار، کہتے ہو یہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اسی عربی میں کہتے ہیں تاریخ میلاد کیا ہے؟ تاریخ میلاد کیا ہے؟ جاؤ جو عرب ملکوں میں بچے کام کرتے ہیں ان سے پوچھو جو ہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں عرب کنٹریز میں کام کرنے والے اب یہاں آ کے کاروبار کر رہے ہیں، میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، ان سے پوچھو وہ میلاد تو بھائی برتھ کو کہتے ہیں، اور انگلش میں تم اپنے بچوں کی برتھ ڈے مناؤ تو کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں، ہیپی برتھ ڈے تیرے بیٹے کی ہو تو منائے تو ثبوت کی ضرورت نہیں، مصطفیٰ کی برتھ ڈے آئے تو کہتے ہو کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ تو ہمارے مقدر میں لکھا ہے۔ آئیے میلاد پڑھنے والا صحابی رسول ہے، وہ صحابہ کا نام جو جپتا ہے اس کو صحابہ کا عقیدہ بھی اپنانا پڑے گا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لم تلد النساء، معنی کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال کا پیکر آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، ماں نے جنتی ماں ہی ہے نا، ماں جنتی ہے، اس لیے فرمایا لم تلد النساء، کسی ماں نے یا رسول اللہ توڑنا رسول اللہ جمے ہی نہیں، لم تلد النساء۔ بھئی اور میلاد کسے کہتے ہیں؟ میلاد پڑھا جائے، میلاد پڑھا جائے، آگے میلاد سنا دوں تھوڑا سا، لیکن وقت کم ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ پڑھنے والا حسان، سننے والے صحابہ، اور رسول اللہ صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھ کر جھوم جھوم کر میرے آقا سن رہے ہیں۔ پڑھنے والا حسان ہے، کیا پڑھتا ہے؟ خلقتا، سنیے ہوشیار ہو جائیے، خلقتا مبرعا من کل عیب۔ یا رسول اللہ، حضور سامنے جلوہ کر رہے ہیں، حضور کا حسن و جمال دیکھ کر حسان اشارہ کر کے کہتا ہے خلقتا مبرعا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا، ہر عیب سے پاک بنایا، خلقتا مبرعا من کل عیب۔ اگلا جملہ بڑا نازک ہے، بڑا ہی نازک، بڑا سینسیٹیو جملہ ہے، کأنکا قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ باقی ہر کوئی رب کی مرضی سے بنا، رب نے اپنی مرضی سے ہر کسی کو بنایا، ہر کسی کو رب نے بے نیاز رب نے اپنی مرضی سے بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ بے نیاز رب تو قرآن میں فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، رب جیسے چاہے تمہاری ماں کے شکموں میں تمہاری شکلوں کو متشکل کرتا ہے۔ بے نیاز رب ہر کسی کی ماں کے شکم میں تو اپنی مرضی سے اس کی شکل بناتا ہے، متشکل کرتا ہے۔ جب باری آئی میلاد والے آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، باری تعالیٰ تو نے محبوب کو محبوب کی مرضی سے بنایا، فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء۔ صحابی رسول کہہ رہا ہے، حسان کہہ رہا ہے، حضور ہر کوئی رب کی مرضی سے بنا ہے، آپ کو رب نے آپ کی مرضی کے مطابق بنایا۔ میں آپ سے بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، مجھے حق ہے یا نہیں؟ میرے آپ پہ بہت سے حق ہیں، بے شک حضور۔ ایک حق یہ بھی میں رکھتا ہوں، پوچھ سکتا ہوں میں، کیا رسول اللہ نے کھڑے ہو کر حسان کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا؟ کیا حضور نے روکا اور ٹوکا کہ حسان کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، مصطفیٰ نے نہ روکا ہے نہ ٹوکا ہے نہ منع کیا ہے، بلکہ رحمت کائنات نے میلاد پڑھنے والے
حسان کو ہاتھ اٹھا کر میرے مصطفیٰ نے دعائیں بھی دی اور تحفے میں یہ اپنی چادریں بھی عطا فرمائی. اگر میلاد پڑھنا منانا منع ہوتا، جائز نہ ہوتا، اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو مصطفیٰ روک دیتے، ٹوک دیتے، اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے. یہاں تو حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، میرے آقا یمنی چادریں بھی عطا فرما رہے ہیں. یمنی چادریں دے رہے ہیں. وہ دعا سنا دوں جو حضور نے دی. حسان کو حضور نے دعائیں دی، اور کیوں دی؟ اسی لمحے دی. ادھر میلاد پڑھنا مکمل ہوا، میرے لفظوں پہ غور کریں، میلاد پڑھنا مکمل ہوا، ادھر مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دینا شروع کر دی. وہ دعا سنا دوں آپ کو؟ جو سننا چاہتا ہے صرف وہی ہاتھ کھڑا کرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جن کے دلوں میں مدینے والا بستا ہے، جن کے دلوں میں جس نبی کا کلمہ پڑا ہے، ان کا سچا کھرا پیار ہے. میں صرف ان سے مخاطب ہوں. میرے مصطفیٰ نے حسان کو دعائیں دی. اللہم ایدہ بروح القدس، اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ میرے حسان کی روح قدس کے ساتھ مدد فرما. روح قدس کون ہے؟ جبریل امین. کون ہے؟ جبریل. فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس. یا اللہ اس کی حفاظت پہ، یہ میرا حسان ہے، دن رات میرے تذکرے کرتا ہے، دشمنوں کی زبانیں بند کرتا ہے. جہاں کوئی تنقیص رسالت کے لیے میدان میں آتا ہے، میرا حسان میری شان کا رکھوالا و پاسبان بن کر میدان میں آتا ہے. یا اللہ میرے حسان کی حفاظت پر جبریل کو مقرر فرما دے. اللہم ایدہ بروح القدس. حضور دعائیں بھی دے رہے ہیں، چادریں بھی دے رہے ہیں. کس کو؟ حسان کو. اور کیوں دیں؟ آقا کا میلاد پڑا تھا. سارے بولے آقا کا میلاد پڑا تھا. اور معلوم یہ ہوا جو آقا کا میلاد پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آقا اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں آپ کی اس بات کی بھی تسلی نہ کر دوں؟ ہو جائے تھوڑی سی تسلی. کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے، کیا ثبوت ہے؟ کہاں لکھا ہے، کیا ثبوت ہے؟ دوستو آج پہلے آپ ہم سے مسئلے پوچھتے ہیں، آج میں نے آپ سے پوچھ لیا. آؤ حدیث میں پڑھتا ہوں، حدیث میں پڑھتا ہوں. تمام کتب سیرت اٹھاؤ، ائمہ محدثین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں. ایک دو کتابیں ہوں تو میں نام لوں، یہاں تو کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ان کتابوں سے الماریاں بھری ہوئی ہیں جن تمام کتابوں میں لکھا ہے میرے مصطفیٰ جب حجامت بنواتے جس کا جی چاہتا ہے شان رسالت کے تذکرے میں صرف اس کو زحمت دوں گا. زحمت آج ضرور دوں گا. ہوشیار ہو کر میرے لفظوں پہ غور کرنا. میں بتاتا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں، جب تک میری زندگی ہے یہ میرے گلے میں پٹکا ڈالو. اگر حدیث نہ ہو، صحابہ نے ایسا نہ کیا ہو، جو سزا چور کی وہ میری سزا متعین کرو. اگر نکل آئے ذخیرہ قدرت میں، حدیث میں، سیرت میں، تو پھر مانو آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل وہ نہ مانیں گے، وہ گھر تو مان گے. سبحان اللہ. سلامت رہے، سلامت رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں دکھاتا ہوں بھائی، میں دکھاتا ہوں، اور آپ کے ائمہ کی کتب سے دکھانے کے لیے تیار ہوں. جب حضور حجامت بنواتے، طواف جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے نا، جس طرح، جو مزے سے سننا چاہتا ہے ذرا ہوشیار ہو جائے. آپ رات میلاد کی محفلوں میں رہے ہیں، آپ کے چہرے بتاتے آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ اونگ رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں. نہیں، بیدار ہو جاؤ. بات ہو رہی ہے محبت رسول کی، سودا ہے عشق رسول
رسول کا کھڑا سودا جہاں مرضی چیک کراؤ، ارے کھڑا سودا حضور حجامت بنوائیں، اللہ کی عزت کی قسم صحابہ حضور کی حجامت کا کٹا ہوا ایک بال بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ سبحان اللہ ایک بال بھی حضور سبحان اللہ صحابہ کے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ اور جس طرح کعبے کا طواف ہوتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم آمنہ کے لال کا طواف صحابہ اس وقت کرتے تھے جب میرے آقا حجامت بنوا رہے تھے۔ یوں صحابہ جیسے شمع کے گرد پروانے گھومتے ہیں اور جھومتے ہیں، صحابہ گھوم گھوم کر جھوم جھوم کر میرے آقا کے منہ مبارک صحابہ سنبھال دیا کرتے تھے۔ لو ایمان سے بتاؤ، کوئی ایک ضعیف روایت نکال کے لیا، جب تک میری زندگی ہے میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں بھیا، اگر کہیں سے نکال کے دکھا کسی صحابی نے کہا نہیں پہلا ثبوت نہ بولو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ قرآن میں اس کے ذریعے نہیں لکھا۔ کسی صحابی نے کہا ایک ہی پہ کر دے، قرآن سے نہیں لکھیا، قرآن کو نہیں لکھیا حضور حجامت کروان تو حضور دے بال سنبھالو، ہے کسی دی کوئی حافظ میں نے دکھائے جو ہوئے تو میں انعام دیا گا؟ کسی صحابی نے حضور کی حدیثیں ڈھونڈی، کسی صحابی نے حدیث ڈھونڈی، کسی حدیث میں ہے، کسی صحابی نے کہا صدیق نے عمر کو کہا عمر کوئی حدیث لبی ہے، کسی حدیث ہے حضور حجامت کران کے بعد سمجھا نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، نہ کہیں قرآن میں رب نے فرمایا نہ کبھی، اور میں جملے میرے غور کروں، نبی کریم نے بھی کبھی یہ نہیں فرمایا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا میں حجامت بناؤں تو میرے بال سنبھالو، سرکار نے نہیں کیا نا، نہیں فرمایا نا، نہ رب نے فرمایا نہ نبی پاک نے کبھی، مگر صحابہ نے کیا، جن کا یقین ہے صرف وہ بولے باقی خاموش، صحابہ نے کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ کسی صحابی نے کہا کوئی ثبوت ہے نا کوئی؟ آپ جی قرآن دی کسی آیت سے لکھے ہے میاں جی کوئی حدیث کٹو جی دے لکھو نہ کہنا نہ حدیث نہ قرآن کسی جگہ نہیں، پر صحابہ نے کام کیا، تو ایک قدم اور آگے بڑھ جائے۔ یہ تو منہ مبارک ہے نا، میں ادھر نہیں جاتا کس صحابی نے حضور کا منہ مبارک ٹوپی میں سیا اور منہ مبارک کی برکت سے جنگ جیتی خالد بن ولید نے جنگ جیتی حضور کے منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر، وہ الگ موضوع ہے، اس پر پھر زندگی رہی تو بات کریں گے۔ آج بات یہ کرنی ہے کہ بات پر قدم قدم پر کہاں میلاد لکھا ہے، کہاں لکھا ہے؟ بھئی ہم یہ کہتے ہیں صحابہ نے یہ سب کام کیے، میں نتیجہ نکالوں گا کیوں کیے؟ ثبوت بھی کوئی نہیں تھا، صحابہ نے یہ کام کیا، کیوں کیے؟ میں اینڈ پہ بتاؤں، بخاری شریف سے نہ دکھا، بھائی بیدار ہو کے آج میرا بیان سننا، بھائی جہاں پیارے بھیا، بخاری شریف یہ آپ کی خواہش کے مطابق، خواہش پوری کر رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں جی بخاری سے دکھائیے، تو لو ہم بخاری ہی سے دکھائیں، ہم نے کہا بخاری ہی سے دکھائیے، نکال لیجیے اپنے کتب خانے سے بخاری کھول لیجیے، نکال لیں کوئی بات نہیں، نکالیے بخاری اپنی لائبریری سے، حجرہ شریف سے، اسے کھول کر اپنے سامنے تو رکھیں، پڑھتا میں ہوں، پھر پڑھتے جانا اور دیکھتے جانا، پڑھتے جانا شرماتے جانا۔ سبحان اللہ، ہم کیا کہتے تھے نکل کے آیا، ہم
کہتے تھے ثبوت کوئی نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ ہوشیار ہو جو بھیا، سبحان اللہ، صلح حدیبیہ 6 سال بعد، 6 سال، کتنے؟ 6 سال بعد عثمان غنی حضور کے ساتھ ہیں، ذی النورین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، رسول اللہ کے دوہرے داماد، ذی النورین، صحابہ ساتھ ہیں، اور کتنے صحابہ؟ 1500۔ کتنے صحابہ؟ 1500 صحابہ 6 سال بعد آئے کعبے کی زیارت و طواف کے لیے، کعبے کی زیارت و 6 سال بعد زیارت کعبہ کے لیے سرکار ساتھ ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں نے روک دیا کہ مسلمان مکے نہیں آ سکتے۔ وہاں ایک صلح ہوئی تھی، تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے جب حضور کو روکا تو 1500 صحابہ تھے نا، انہوں نے ایک جاسوس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ جاسوسی کرنے واسطے ایک بندہ کٹیا۔ اس آدمی کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی، اور یہ جاسوس تھا انٹرنیشنل جاسوس، انٹرنیشنل بین الاقوامی جاسوس تھا۔ جی ہاں، میں حدیث سے سناؤں گا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی کس نے جاسوسی کی ہو؟ دنیا کے مولوی، حجرے میں رہنے والے مولوی کی جاسوسی نہیں، محلات میں رہنے والے بادشاہوں کی جاسوسی کی۔ اتنا بڑا جاسوس تھا، انہوں نے بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ کہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کتنے آدمی ہیں، اسلحہ کتنا ہے۔ اس زمانے میں اسلحہ کیا تھا؟ تلوار، نیزہ، تیر، سامان حرب، جنگی سامان کتنا ہے، افرادی قوت کتنی ہے، اور ان کا ارادہ کیا ہے، کس نیت سے آئے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا ہم چڑھائی کرنے نہیں آئے، لڑنے نہیں آئے، ہم تو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے۔ انہوں نے جاسوس بھیجا نا، جاسوس بھیس بدل کے جاسوسی کرتا ہے، جاسوس بھیس بدل کے جاسوسی کرتا ہے۔ جب جاسوسی کر کے واپس آیا تو مشرقین مکہ، رؤسائے مکہ اس کے انتظار میں تھے، کبھی جاسوس آئے گا، کوئی خبر دے گا۔ اس نے کہا ہاں بھائی بتاؤ کیا دیکھ کے آئے ہو؟ اس نے کہا دعائی خدا دی۔ میں کہا دعائی خدا دی ماما لڑن والی غلطی نہ کر بیا دے۔ انہوں نے کہا میں توڑے کے ہاتھ بننا دعائی خدا دی۔ اس نبی نال آن والے غلاماں نال تے جان نثاراں تے فداکاراں نال لڑن والی غلطی نہ کر بیا دے۔ میں کہا کہ تو ویکھ کے کی آئے؟ کوئی ساڑھے نو طاقت بہت ہی ہونا دی، وہ ساڑھے نو کو بہت طاقتور نہیں، افرادی قوت ان کی زیادہ ہے، ساڑھے نو کو اسلحہ ہونا کو بہت ہے۔ انہوں نے کہا نہ اسلحہ بہت ہے، نہ افرادی قوت بہت ہی، نہ سامان حرب زیادہ، نہ افرادی قوت زیادہ، لیکن تمہیں میں روک رہا ہوں، ٹوک رہا ہوں، غلطی نہ کر بیٹھا۔ انہوں نے کہا او پچھلی بھی گل دسنا، جاسوس جو بنا کے کر گیا سی، دس تو ویک کی کیا سن روکنا کیوں؟ لو سننا ذرا، جو میں نے کہا تھا نا انٹرنیشنل جاسوس تھا، بین الاقوامی۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں بخاری کی، ہوشیار ہو جانا۔ اس نے کہا رأیت قیصر فی ملکہ و کسریٰ فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ۔ اس نے کہا میں نے روم کے بادشاہ کی بھی جاسوسی کی، ایران کے بادشاہ کی جاسوسی کی، میں نے حبشے کے بادشاہ کی جاسوسی کی۔ رأیت قیصر فی ملکہ و کسریٰ فی ملکہ والنجاشی فی ملکہ۔ میں سارے بادشاہوں دی جاسوسی کی ہے، پر ایک شے اے وہی ویکھ کے آیا، میں دنیا دے کسے بادشاہ دی او تعظیم، او ادب، او احترام ہوندا نہیں دیکھیا جڑا مدینے والے دے غلام اپنے نبی دا احترام کردے۔
کہتے کدھر نہیں دیکھا انہیں کہا تو ویکھ کے کی آئے انہیں آکھیا لو سنو پھر مسلمانہ دا نبی جب وضو فرماندے نے وضو انہوں نے وضو دا پانی استعمال شدہ جیڑا چہرہ پاک نال واسوے مبارک نال کلی مبارک دی صورت وچ جیڑا پانی حضور دے جسمی اثر نال لگ کے وضو دا ہوندا ہے صحابہ انہوں زمین تے نہیں ڈگر دے میں تانوں کہاں روکنا جیڑی قوم اپنے وضو دے استعمال شدہ پانی نو زمین تے نہیں ڈگن دیتی خون نو کیویں ڈگن دیتی یہ ساری حدیث سنائی کہاں سے کہاں سے بخاری سے اس بخاری میں لکھا ہے کہ صحابہ ذرا ہوشیار ہو جانا کلی کا پانی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ چہرے پہ جو لگ کے پانی آئے جو بازوں سے لگ کے آئے اسے چہرے پہ ملے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے معاملہ ہی عربی میں استنشاق ناک وضو میں جو صاف کرتے ہیں نا منہ کر کے جو ناک صاف کرتے ہو اسے عربی میں کہتے ہیں استنشاق اور جو قرونی کرتے ہیں گلے پہ پانی ڈال کے نکالتے ہیں اس کو مدمدہ عربی میں کہتے ہیں صحیح بخاری میں ہے بھیا جی اگر بخاری میں ہے تو پھر اللہ کی عزت کی قسم سودا کھڑا ہے آ جاؤ سودا کھڑا ہے سبحان اللہ استنشاق حضور فرمائیں صحابہ ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کلی فرمائیں صحابہ وضو مبارک کے مدمدہ شریف کا پانی ہتھیلی پہ لے کے چہرے اور سینے پہ مل اور ایک اور بات سننا ذرا ہوشیار ہو گے اگر کوئی صحابی حضور تک نہیں پہنچ سکا وضو کا استعمال شدہ پانی لینے کے لیے تو جس صحابی کی تلی پر حضور کے وضو کے استعمال شدہ پانی کا چند قطرات بھی تھے دوسرا صحابی اس کی ہتھیلی پہ ہاتھ مل کے چہرے پہ کسے کلمہ پڑھنے والے آپ کی ابھی ایک کیڑی آیت چلی ہے سورت کیڑی سپارہ کیڑا آیت نمبر کی ستیہ ناس ہو اس شخص کا جو رسول اللہ کی بات آئے کہاں لکھا ہے میرے محلے میں ایک حاجی صاحب تھے کون تھے حاجی صاحب اور نمازی صاحب بھی تھے لاہور ایک بیکری پہ میں کچھ سامان لینے کے لیے ٹھہرا تو وہاں وہ حاجی صاحب بھی ایک بہت بڑا کیک بنوا رہے تھے چونکہ محلے میں رہنے والے تھے آتے جاتے بات چیت ہوتی میں نے کہا سب خیر ہے انی پاؤنڈ کا کیک بنوا رہے ہو خیر میں آخر لگا وہ جی تھوڑے پوترے دی برتھ ڈے نا محلے دار تھا نا اس لیے وہ لفظ بولا کہتا جی میرے پوترے دی برتھ ڈے تے میں بالاں کیسی بھی لاہور چلے تے چنگا جہا کوئی سونا جہا کیک لے کے آئے اساں بچے دی برتھ ڈے منانی کیک کٹنا ہے میں نے کبھی عاشقان رسول کیک کاٹے تو آپ کہتے کہاں لکھا ہے ثبوت کیا ہے میں نے کہا بڑا تگڑا برتھ ڈے کیک بنوایا میں نے جب اوپر جھانک کے دیکھا تو لکھا ہوتا ہیپی برتھ ڈے نال ہی اس منڈے دا لکھا یاسر دی برتھ ڈے یاسر دی برتھ ڈے میں نے کہا کوئی ثبوت ہے کہتا نہیں اسی ثواب سمجھ کے تیری نہ بنا دے اسی ثواب سمجھ کے میں کہا یہ تو سنیوں کے مقدر میں لکھا چلو خیر ہے کوئی
بات نہیں، ہم چوٹ کے لیے بات نہیں کرتے، سمجھانے کے لیے کہتے ہیں چلو ہم ثواب کے لیے کیا کاٹتے ہیں، آپ عذاب کے لیے کاٹتے اللہ اللہ یہ تو مقدر کہ ہم تو ثواب سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہاں آئیے عمدن بسر مطلب کسی صحابی نے پوچھا اے جڑا کام کرتے ہو وضو دا پانی چہریاں تے ملتے ہو، نہ کسی دی قرآن کی آیت وچ نہ کسی حدیث وچ نہ کدی نبی پاک نے فرمایا، تے اگلی گل غور نہ سننا، حضور نے منع فرمایا نہیں، منع فرمایا نہیں، منع کیوں نہیں فرمایا؟ اس واسطے جس کام نو حضور دے سامنے کیتا جائے، جیڑا نہ اللہ نے کدی کام آکھیا ہوئے تے نہ کام کدی حضور نے، وہ صحابہ کام کرن تے کرن حضور دے سامنے، تے حضور او دے کول روکن نہ ٹوکن نہ منع نہ کرن۔ اللہ والے ہو بھیا جی اونوں آخدے نے سنت تقریری، کی آخدے سنت تقریری۔ یہاں تو سرکار نے حسان نے میلاد پڑھا تو خوش ہو کر دعائیں دی تھی، خوش ہو کے دعائیں دی تھی۔ آئیے ذرا بات چلی ہے سمیٹتے جائیں، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جناب یہ ان سب کی کتابوں میں حوالے انڈر لائن ہیں اور میری لائبریری میں موجود ہیں، جس کی جب جی چاہے 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، میں زیارت کرانے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا ہوشیار ہو کے سوچنا اور پوچھنا مولانا سے کہ جناب یہ بات کہاں لکھی ہے، پھر وہ خود بتائیں کہ کہاں لکھی ہے۔ حضور نے حجامت بنوائی ناخن مبارک، حضور کی حجامت مبارک کے کٹے ہوئے ناخن ایک صحابی نے اپنے گھر والوں کو دیے، اور کس لیے دیے؟ اس لیے دیے کہ جب میں مر جاؤں مجھے قبر میں دفن کرو جنازہ پڑھنے کے بعد تو حضور کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ نہ قرآن کی کسی آیت میں نہ صحابہ نے کام کیا ہے۔ حضرات وقت کم ہے، ایک اور بات سنیں، ایک اور بات۔ صحیح بخاری غالباً کتاب اللباس، صحیح بخاری غالباً کتاب اللباس، میرے آقا نے ایک دن بڑی خوبصورت چادر اوڑھی، حضور نے چادر کی بکل اس طرح ماری سینے میں، صحابہ بیٹھے حضور نے چادر کی بکل ماری، ایک صحابی مسلسل مسکراتے ہیں چادر میں، سرکار تشریف لے گئے، چادر مبارک اتاری، وضو فرمایا، نماز کے لیے تشریف لائے، تو نماز کے بعد وہ صحابی حضور کے پیچھے 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 اللہ اللہ ہمت کر کے سرکار سے عرض کہتے ہیں حضور وہ جی چادر تسی اوڑھی سی نا، حضور بڑی سونی چادر سی، تو حضور میں نے بڑی چنگی لگی، بڑی پیاری لگی، کرم فرماؤ حضور مہربانی فرماؤ چادر میں نے عطا فرماؤ، تو چادر میں نے دے دے۔ صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی، صحابہ غصے سے اس کو دیکھنے لگے، اس نے یہ کیا کام کیا، یہ حضور کے ذاتی استعمال کی چیز ہے اور حضور کی پسند ہے، تو یہ اتنی جسارت کر لی کہ حضور سے مانگی۔ سرکار اندر گئے نا، بڑے کریم آقا ہیں، حضور اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں چادر تو ویسے ہی اتار کے رکھی تھی، جب لینے کے لیے سرکار گئے نا تو حضور نے بڑے سلیقے سے اس کو 4 تہیں لگائے۔ ہے جی کتنے لکھے ہے جی، میرا کوئی ثبوت ہے کہ نہیں؟ میں اینڈ نکالنا ہے پھر انشاءاللہ ختم، یہ باتیں سمجھتے جاؤ ترتیب۔ اب وہ 4 تہیں لگا کر سرکار نے وہ چادر اس صحابی کو دی، جب صحابی کو دی نا چادر نے لے کر صحابی نے جب وصول کر لی تو صحابہ نے کہا تیرے میں کم نہیں کرنا چاہیے تو حضور دی ذاتی پسندیدہ شہر تو حضور کو مانگی، انہوں نے کہا پہلے یہ تے میں نے پوچھو میں چادر منگی کیوں ہوں، میں کہا میں یہ چادر میں پاگل ہوں تو بے وقوف میں حضور نو معاذ اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، انہوں نے چادر لئی اس واسطے میں اپنے گھر میں چادر دیتی ہے، انہوں نے آخیا بھی شام کے رکھ لو، جدو میں پورا ہو جاؤں نا
جدو میں پنڈا میں آدھے فلانا ساری اما جی پوری ہو گئے، سارے تایا جی پورے ہو گئے، یعنی فوت ہو گئے۔ صحابی نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا وصال ہو جائے تو یقیناً تم مجھے کفن دو گے، میری وصیت ہے کہ یہ چادر جو میرے آقا کی مستعمل ہے، جس میں پاک سے لگی ہوئی چادر ہے، اس میں مجھے کفنا دینا، اس چادر کا مجھے کفن بنا دو۔ آج کہتے ہیں جناب کوئی نبی نفع نہیں دے سکتا، میں نے کبھی رکوفو نبی کو انگلش میں پرافٹ کہتے ہیں تو پرافٹ کا معنی ہی نفع ہے، نبی تو ہوتا ہی ہے جو نفع دے۔ یہاں تو نبی کے بال نفع دے رہے ہیں، نبی پاک کی حجامت کے کٹے ہوئے بال نفع پہنچائیں، ناخن نفع پہنچائیں، حضور کی استعمال شدہ چادر اگر نفع پہنچاتی ہے تو پھر رسول اللہ کی ذات اقدس کا کمال کا اندازہ کون لگا سکتا؟ شارحین حدیث نے لکھا ہے اس صحابی کو اسی چادر میں کفن دیا گیا۔ پوچھا کہ تم نے یہ وصیت کیوں کی، اس چادر کا کفن تم کیوں چاہتے تھے؟ اس نے کہا کہ چادر حضور کے جسم اقدس سے لگی ہوئی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جب حضور کے استعمال شدہ چادر والا میرا کفن ہوگا، قبر میں جاتے ہی مجھے بخشش و نجات کا پروانہ مل جائے گا۔ کسی نے ثبوت مانگا نہیں، کیوں نہیں مانگا؟ اور بہت سی دلیلیں ہیں، دو دلیلیں میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جی اگرچہ وقت کم ہے کوئی بات نہیں، میں معذرت کرتا اللہ حضرت عثمان غنی اسی حدیبیہ کے مقام، کافروں نے حضرت عثمان کو حضور نے مذاکرات کے لیے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، عثمان جاؤ تم میرے ترجمان ہو، مکہ مکرمہ میں جا کے روسائے مکہ سے جا کے ٹیبل ٹاک مذاکرات کے لیے سرکار نے جب بھیجا، گئے نا عثمان غنی، روسائے مکہ ان کی قدر کرتے تھے حضرت عثمان غنی، پرانے تعلقات خاندانی مراسم کے طور پر۔ انہوں نے کہا عثمان تیرے نبی کو اور ان کے ساتھ آنے والے غلاموں کو تو ہم اجازت نہیں دیتے طواف کعبہ کی، زیارت کعبہ کی، تمہیں اجازت ہے، آئے ہو تو جی بھر کے کعبے کا طواف بھی کرو، زیارت بھی کرو، کعبے کا طواف بھی کرو، زیارت بھی کرو۔ سنیے صحابہ کی نظر میں مقام مصطفیٰ کیا تھا؟ مقام مصطفیٰ کیا تھا؟ صحابہ ادب مصطفیٰ کی کن اعلیٰ منظروں پر فائز تھے؟ کہا عثمان کرو کعبے کا طواف، جی بھر کے طواف کر، زیارت کر۔ حضرت عثمان نے کیا کہا؟ جناب بندہ، جناب والا، بھیا حضور، یہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا واللہ لا عطوفو، اللہ کی عزت کی قسم، میں کون ہوتا ہوں کعبے کا طواف کرنے والا؟ جب تک میرے مصطفیٰ کریم کعبے کا طواف نہیں کر لیتے، عثمان کعبے کو نظر اٹھا کے دیکھتا نہیں۔ میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک حضور نہیں کر لیتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عثمان غنی ذوالنورین کے دل میں مصطفیٰ کریم کا جو ادب و احترام و مقام تھا، اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ قسم کھا کے کہا میں ہرگز طواف نہیں کروں گا جب تک میرے مصطفیٰ طواف نہیں کر دے گا۔ حضرت عمر حجر اسود کا بوسہ دینے لگے، دونوں ہاتھ یوں رکھے ہیں، بوسہ لینے کے لیے حجر اسود کے پیچھے ہٹ گئے، فرمایا او حجر اسود، اللہ کی عزت کی قسم، میں تجھے ہرگز نہ چومتا، ہرگز تیرا بوسہ نہ لیتا، میں تو اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہے، تجھے حضور نے چوما ہے۔ نسبت مصطفیٰ سے احترام، منہ مبارک، حضور کے ناخن مبارک، چادر مبارک کا احترام نسبت مصطفیٰ سے تھا۔ کعبے کا بوسہ عمر لیتا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے لیتا ہے۔ عثمان کعبے کا طواف کرنا، دعوت
دی جاتی ہے نسبت مصطفیٰ سے کہتے ہیں حضور طواف نہ کریں تو میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا. ساری عزتیں نسبت مصطفیٰ سے. حضور جب کسی اندازہ فرماؤ اگر نسبت کی بات آئی ہے تو بات مکمل ہو جائے. رب نے قرآن میں اس مٹی کی قسم نہیں کھائی, اس مٹی کی قرآن میں رب نے قسم کھائی, رب نے قرآن میں جو مصطفیٰ کے قدمین شریفین سے لگے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. پیارے حبیب میں اس سرزمین کی قسم کھاتا ہوں جس کی گلیوں میں محبوب تو چلتا پھرتا تھا. جن گلیوں میں حضور چلے رب اس سرزمین کی قسم کھائے. آئے ہائے, صحابہ نے میرے آقا کی ادب و احترام کر کے سکھا دیا کہ قیامت تک جو ایمان والے آئیں حضور کا ادب کرنا سیکھنا چاہیں تو صحابہ کو دیکھ لیں, صحابہ کو دیکھ لیں. حاضرین محترم, جامع ترمذی, ذمہ داری سے ایک بات اور نوٹ کر لی, نوٹ کر لیجئے میرے پیارے بھائی, نوٹ کر لیجئے. سیاستہ سے عرض کر رہا ہوں اگر باب نہ ہو تو جو سزا آپ متعین کریں مجھے قبول ہے. اگر یہ چیپٹر اور باب سیاستہ میں ہو تو نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ سودا کھرا ہے, کھرا ہے, سچا سودا کھرا. میں جامع ترمذی پڑھنے لگا ہوں, ذرا غور کر. جناب والا بھیا حضور یہ بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے, بخاری کے بعد مسلم, مسلم کے بعد ترمذی. جامع ترمذی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب والا جامع ترمذی کی بولا بھالی کرو, کیا اس میں یہ چیپٹر اور باب موجود نہیں ہے؟ بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ محبت سے کہہ دے بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زمانہ ہے یہ باب میلاد النبی دے ذمہ. یہ دے وچ حضور دے میلاد دے بارے میں ساری گلاں لکھیاں تو عقیدے کے بغیر تو کوئی باب نہیں لکھتا. عقیدے کے بغیر بھی کوئی باب مانتا ہے؟ صحابہ کا یہ ائمہ حدیث کا عقیدہ تھا نا میلاد النبی کا, عقیدہ تھا نا میلاد النبی کا. جی ہاں عقیدہ تھا ائمہ سیاستہ کا میلاد النبی پر ایک عقیدہ تھا. جبھی تو چیپٹر اور باب باندھا. جامع ترمذی کے اندر چیپٹر ہے, باب ہے, بابو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بھی کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میں لائیے, میں نکال کر دکھاتا ہوں کہ جناب والا یہ لکھا ہے بابو میلاد النبی. کہاں لکھا ہے؟ جامع ترمذی. اور سیاستہ میں تیسری کتاب. ایک اور باب سنا دو. بسم اللہ, بسم اللہ حضور, ماشاءاللہ, ماشاءاللہ حضور, سبحان اللہ. مجھے خدا ہزار دفعہ معاف کرے, میں جس نیت سے کہہ رہا ہوں میرا خدا جانتا ہے. الادب المفرد امام بخاری کی. کس امام کی؟ امام بخاری کی. مجھے کہتے ہیں بخاری نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں بخاری ہی نے لکھا ہے. سبحان اللہ. کیا امام بخاری نے لکھا؟ میں نے کہا جی ہاں امام بخاری ہی نے لکھا ہے. اگر الادب المفرد میں یہ چیپٹر اور باب نہ ہو تو میں ظفر اقبال نعیمی صاحب کو اپنا ترجمان بناتا ہوں. جو سزا متعین کرو گے نعیمی صاحب میرے ضامن ہیں, میں وہ سزا قبول کروں گا. اگر ہو تو میں سزا نہیں, میں تو محبت کا سودا لے کے آیا ہوں. میں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آؤ سودا کھڑا ہے. ایک دفعہ سودا لے کے چک کے تو دیکھیں. حضور محدث بدالوی نشین حضور محدث بدالوی. سیب لینے جائے نا, ریڈی والا کہتا ہے بڑے جی میں تازہ مال لے کے آئے, ایک سیب چھری نہ کٹ کے اندر ذرا کھا کے تے دیکھو میٹھا. امرود لینے جائیں تو کہتے ہیں نہیں چوئی صاحب میں انہیں باغ چ تروڑ کے تازہ امرود لے آئے,
یہ بڑے میٹھے امرود نے کھا کے تو کٹ کے دیتا ہے کھجورا لین جائیے آتا ہے ایک کھجور صاف کر کے آتا ہے چودھری ذرا کھا کے تو بڑی میٹھی کھجور ہے بڑی لذیذ ہے میں تو بھائی یہ کہتا ہوں کہ سودا ہمارا چکھ کے تو دیکھ مزہ نہ آئے تو سودا واپس کر دیں لو سننا نوجوانوں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں اور جو اسکولوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بطور خاص ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں بھائی امام بخاری جسے کہتے ہو لاؤ لاؤ بخاری میں میں نے کہا لاؤ یہی امام بخاری جس کی بخاری کی بات کرتے ہو اس نے اور کتابیں کو نہیں لکھی ہیں امام بخاری امام بخاری کی کتاب الادب المفرد اس میں لکھا ہے میں باب سنا دوں تو ذرا اپنے آپ کو سنبھالنا چکر آ جائے کہیں گر نہ جانا کسی کو چکر آ گئے تو میں ذمہ دار پھر ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ ہمارے پاس عشق رسول کی پٹی ہے تو سننا میں باب پڑھنے باب تقبیل الید والرجل باب تقبیل الید والرجل امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ صحابہ جب حضور تشریف لاتے صحابہ ٹوٹ پڑتے حضور کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے حضور کے قدمین کا بوسہ نہیں چلا کہاں لکھا بکرو اچھے لکھے بخاری میں لکھا ہے اور آپ سنو جامع ترمذی سے میں نے آپ کو باب میلاد النبی دکھایا سنن ابی داؤد سیاستہ کی کتاب میں حدیث امام ابی داؤد لائے ہیں کہ رسول اللہ صحابہ ایک جنگ سے واپس آئے اور جنگ سے واپس آئے سرکار نے فرمایا آ گئے ہو واپس حضور ہم رات بھر سفر کر کے آئے ہیں سرکار نے جب مسکرا کے دیکھا فرمایا تم کامیاب ہو کے آئے ہو نہیں حضور ہم تو بھاگ کر آ گئے فرمایا تم بھاگ کے لیے آئے تم کامیاب ہو کر کے آئے ہو غازی بن کے آئے ہو صحابہ جب سرکار نے حوصلہ افزائی فرمائی نا سنن ابی داؤد میں ہے تمام صحابہ حضور پر ٹوٹ پڑے کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے کوئی مصطفیٰ کے پاؤں چوم رہا ہے قبلہ حافظ صاحب مجھے معاف کرنا لاؤ کوئی قرآن کی آیت لے آؤ حضور نے رب نے فرمایا میرے محبوب کے ہاتھ چومو میرے محبوب کے پاؤں چومو یا سرکار نے کبھی فرمایا میرے ہاتھ چومیا کرو میرے پاؤں چوما کرو نہ قرآن کی آیت میں نہ حضور نے فرمایا صحابہ نے ایسا کیا یا نہیں کیا اور جس کا عقیدہ وہ ڈٹ کے بولے صحابہ نے حضور کے ہاتھ چومے نہیں چومے پاؤں چومے نہیں چومے حضور کے وضو کا پانی چہرے پہ ملا نہیں ملا حضور کی حجامت کے بعد سنبھالے نہیں سنبھالے حضور کے کٹے ہوئے حجامت کے داخل مبارک سنبھالے یا نہیں لو ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کے قدم تھام کے کہتا ہوں ذمہ داری سے کہتا ہوں عقیدے کے بغیر محدث کبھی باپ نہیں جڑی گل دا عقیدہ ہی کوئی نہیں ہو کہ میں لکھی جائے جدوں تک عقیدہ نہ ہوئے قلم حرکت وچ نہیں آਉਂدا محدث دا قلم اودوں حرکت وچ آوندا جدوں محدث دا عقیدہ ہوئے یہاں تو محدثین یارو باب باندھ رہے ہیں بابو میلاد النبی بابو تقبیل الید والرجل کوئی حدیثاں امام بخاری عالم عبد المفرد بھی لے آئے ہیں کہ حضور دے ہتھاں دا بوسہ لے دے صحابہ حضور دے پہنوں دا بوسہ سبحان اللہ اللہ اکبر اولیاء کاملین دے جنازے بھی لوگ ٹوٹ کے پہ رہے جنازے نال ولیاں دے جنازے نال لمبے لمبے بانس بننے ہوتے ہیں کیوں زیادہ تو زیادہ لوگ کندھا دے سکتے لو جی کندھا دینا کی ہو جاتا ہے لو دسو جی
مر گئے کم ہو گیا نانا کچھ نہیں دے اقبال نہ کچھ ڈاکٹر اقبال کو 3 مرتبہ دھکا لگا، تینوں مرتبہ ڈاکٹر اقبال نیچے گر گئے۔ اقبال نے کہا مجھے اٹھاؤ، مجھے سہارا دو، قاضی علم الدین شہید کے جنازے کو میں کندھا دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شہید تحفظ ناموس رسالت ہے، اور میں اس نیت سے کندھا دینا چاہتا ہوں کہ اقبال کی بخشش ہو جائے۔ شہادت کی نسبت حضور کے ناموس کے ساتھ جڑ گیا۔ یہاں تو کندھے دینے کو اقبال ترس رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا ادنا کی نسبت جب اعلیٰ سے ہوتی تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کیوں نہیں پوچھا؟ کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی ثبوت نہیں مانگا، یہ نہیں کہا کہاں لکھا۔ کیوں؟ نعیمی صاحب نے جو بیان کیا تھا، میں نے کبھی بخل سے کام نہیں کیا، تقریر میں نے اور کرنی تھی، مضمون میں نے اور بیان کرنا تھا۔ نعیمی صاحب نے جو بیان فرمایا بڑا خوبصورت بیان تھا، میں نے متاثر ہو کر انہی کے بیان کو آگے بڑھایا۔ کیا فرمایا تھا کہ نمازیں اس کی منہ پہ دے کے ماری جاتی ہیں، یہی کہا تھا نا۔ بے شک میں بخل سے کام نہیں لیتا، میرے حوصلے بلند ہوتے ہیں علماء کو دیکھتا ہوں، کوئی کچھ سمجھے مجھے نہیں اس سے بات، سلامت میں تو کوئی حضور کی محبت کی بات کرے میرا حوصلہ بلند ہوتا ہے۔ اور اس راستے میں نے جتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں مجھے محبوب، کیونکہ میں جانتا ہوں اسی کچیاں گولیاں نہیں کھیڑے، اساں اس میدان میں قدم رکھیا تے سوچ سمجھ کے رکھیا۔ کیوں؟ میں نے پہلے دن میرے والد صاحب نے فرمایا تھا محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہے۔ محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ محبوب کی راہ میں 100 خطرے، ہر گام پہ 100 مشکل ہے، یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ دلیل کیوں نہیں مانگی؟ اب آپ نے بھی میرے ساتھ تعاون کیا ہے اور میرا ساتھ دیا کہ کسی صحابی نے نہیں پوچھا کتنے لکھے ہیں، کتنے لکھے ہیں جی، یہ ثبوت کی کسی صحابی نے نہیں پوچھا۔ کیوں؟ صحابہ نے حضور کی تعظیم میں ہر وہ کام کر دکھایا، حضور کی تعظیم میں ہر وہ کام کر دکھایا جو محبت رسول کے تابع تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت رسول کے تابع تھا۔ کیوں نہیں پوچھا کتنے لکھے، کیڑی آیت ہے جی، حدیث نمبر کی، میں نے بندہ کھڑا آیت نمبر کی، میں قرآن پڑھ لیتے ہوں، آیت نمبر نہیں لبن تو مسلمان نہیں، اللہ وہ آیت نمبر لب نا، یہ کیڑی حدیث ہے جی، میں کہتا ہوں حدیث تو پڑھنی نہیں ہوگا۔ اس لیے نہیں پوچھا کہ محبتیں دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی، محبتیں دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی۔ صحابہ نے اس لیے نہیں پوچھا، نہ حدیث تلاش کی، نہ آیتیں تلاش کی، نہ دلیلیں ڈھونڈی۔ کیوں؟ کہ محبت رسول نے کہا کہ جو مصطفیٰ کی تعظیم میں جو کر سکتے ہو کر گزرو، تعظیم میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ کسی کو برا نہ لگے، حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ ٹوٹ کے پڑ گئے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ گرچہ بت ہیں آسمان جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام گواہ ہو جانا، اگر نہ ہو تو عالم دین کھڑا ہو کے میرے گریبان کو پکڑ لیں۔ کیا یہ حدیث میں نہیں ہے کہ مصطفیٰ تشریف لا رہے ہیں، صحابہ ٹوٹ کے حضور کے اوپر گرنے لگے، صحابہ کا ہجوم ہو گیا، کوئی حضور کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضور کے پائے اقدس چوم رہا ہے۔ اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی اسی ہفتے میں، میری کیفیت اور ہو گئی۔ جو صحابی حضور کے ہاتھ پاؤں نہیں چوم سکتا تھا، حضور کی پشت مبارک کو، کندھے مبارک کو ہاتھ لگا کر صحابہ چوم لیتے۔
حضور تشریف لا رہے ہیں، صحابہ اٹھ کے پڑ گئے، کوئی آج چوم رہا ہے، کوئی حضور کے پاؤں چوم رہا ہے، جو نہیں پہنچ پاتا حضور کے کندھے کو ہاتھ لگا، اور جو زیادہ دور ہے اشارہ کر کے دونوں ہاتھ اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آج عمرہ کرنے والوں علماء موجود ہیں، بات غلط ہو تو مجھے روکو ٹوکو، اگر ہو تو پھر مان لو سودا کھڑا ہے. وہ یارو سودا کھڑا ہے. کعبے کا طواف کرتے ہوئے ہاتھ چکر پہ حجر اسود کا پوسا ہے اور لیا ہی نہیں جاندہ رب شیر نے مسئلہ ہے. ہاتھ چکر پہ چمو حجر اسود میں چمو، وہ چمے ہی نہیں جاندہ. مولی جی ان کی کری اتھے سے چمے ہی نہیں جاندہ. انہوں نے کہا نہیں چمیا جاندہ نا تو اشارہ کر کے نا بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں ہی چم لیں. اسلام حجر اسے کہتے ہیں. صحابہ حضور کے قدموں کو چوم، قربان جانے نے عمر بن خطاب کے رضی. کیا کسی نے کہا عمر تو بہت عاشق ہے، سانو ڈکنا ہے حضور نو ملن تو؟ میں دکھاتا ہوں حدیث میں نہ ہو جو سزا علماء تجویز کریں مجھے قبول ہے. حضرت عمر جب دیکھا کہ رش ہو گیا ہے حضور کے اوپر لوگ گر رہے ہیں، حضرت عمر حضور کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. اور کیوں کھڑے ہوئے کہ کوئی حضور کے اوپر گرے نہ، حضور کو تکلیف نہ. اور دیوانہ مست ہو گیا اور حضور پر ٹوٹ پڑا محبت سے. میں دکھاتا ہوں حدیث میں عمر بن خطاب خادم بن کر حضور کے آگے آ گئے. اللہ دونوں ہاتھوں کو ایسے کر لیا، ایسے کر لیا تاکہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا سکے. ایک نے کہا عمر تو بڑی ڈاڑھی طبیعت ہے، تو سانو تو نیڑے ہی لگن دیتا. میں حدیث میں دکھاتا ہوں سیرت کی کتاب، تو بہتا کو لاڈنے آگے کے لگا کرنا. انہوں نے کہا نہیں میں تو خادم بن کر آیا ہوں، آیا اس لیے ہوں میرے آقا کے جسد پاک کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میں آگے آگے چل رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم آج بڑی ڈاڑھی تیری تھوڑی طبیعت ہے، تم سانو ڈکنا ہے آگے آؤں تو. انہوں نے کہا نہیں یہ جو کچھ کڑواہٹ تمہیں نظر آ رہی ہے، جو طبیعت میں سختی و شدت آ رہی ہے، یہ حضور کی محبت میں ہے، یہ حضور کی محبت میں. حضرت عمر آگے آگے چل رہے تھے. اللہ اکبر. بعد میں کیا ہوا، وہی لوگوں سے مبارک لے رہے تھے. عمر تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باڈی گارڈ بن کر، حضور کا پاسمان بن کر، حضور کا چوکیدار بن کر، خادم بن کر، غلام بن کے آگے آگے چل رہا تھا. یہ سعادت اللہ نے تیرے حصے میں ہی رکھی تھی. صحابہ نے یہ سارے کام کیے اور قوم کی ہے کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہے. محبتیں یارو دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی، ثبوت نہیں ڈھونڈا کرتے. اور آؤ جو قرآن کی آیت پڑھی تھی، سارا مضمون میں نے اس آیت سے عرض کیا ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں تمام باتیں میں نے پہلے عرض کر دی ہیں. آخر میں قرآن کی آیت کا جب ترجمہ کروں گا تو پوری بات سمجھنا آپ کو آسان ہوگی. اور نعیمی صاحب کی تقریر و بیان سے اگر کسی کو کوئی اشکال ہوا ہو تو اب انشاءاللہ دور ہو جائے گا کہ وہ نمازیں منہ میں دم دے کے پڑھتا ہے جس نماز میں حضور کی محبت نہ ہو. نعیمی صاحب نے بولو نہیں گل کی، یہی بات تو قرآن میں لکھی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے رب نے اپنے محبوب کی 3 شانیں بیان کی. حضور کی نعتیں پڑھیں نا تو بعض چہرے جو ہیں ان کے جغرافیائی چہرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے کہ یہ حضور کی نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں، نعتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. میں نے کہا اس لیے پڑھتے ہیں کہ بے نیاز رب نے 3 باتیں ہمیں حکم دی ہیں اور 3 حکم دینے سے پہلے محبوب کی 3 نعتیں بیان فرمائی. نعت تعریف کو کہتے ہیں، نعت تو رب نے پہلے 3 محبوب کی نعتیں بیان کی تھا. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. ایک نعت شاہد، ایک مبشر، ایک نذیر. 3
نعت محبوب کی بیان کر کے پھر رب نے 3 حکم دیے. میں نے اپنے محبوب رسول کو شاہد مبشر نذیر بنا کے بھیجا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. میں پچھلے دنوں ایک ادارے کی دیوار پر میں نے لکھا دیکھا اللہ کو مان، اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان. استغفر اللہ. اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان. تو دسوگی آندہ اللہ کو منو بس اور کسی کو نہ مان. رب تو کہتا ہے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، رب اندر مینوں بھی منو میرے محبوب رسول نو بھی منو. لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. پہلا حکم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ایمان کے بعد جو حکم دیا وہ ہے وتعزروہ وتوقروہ. دل و جان سے میرے محبوب کی تعظیم بھی کرو، میرے محبوب کا اکرام بھی کرو، میرے محبوب کی عزت بھی کرو. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور. سبحان اللہ. وتوقروہ. تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ کا حکم بے نیاز رب قرآن میں دے رہا. اور آخر میں 3 حکم ہے نا. پہلا حکم ہے ایمان لاؤ اللہ پر اللہ کے رسول پر. اس کے بعد حکم ہے میرے محبوب رسول کی خوب خوب تعظیم عزت احترام کرو، توقیر و تکریم کرو. 2 حکم ہو گئے. تیسرا ہے اور سے سننا ذرا. تیسرا حکم ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اپنے رب کی صبح بھی تسبیح بیان کیا کرو، شام بھی رب کی تسبیح بیان کرو. لو جی کر لو گا. یہ ترتیب شاہپور کے کسی مولانا نے بنائی ہے نہیں نگودر کے کسی قاری نے بنائی. نہیں. ترتیب تو بے نیاز رب نے بنائی، ہم نے نہیں بنائی. یہ ترتیب رب کی ہے. بے نیاز رب اپنی تعظیم اپنے تسبیح کی بات آئی تو سب سے آخر میں رکھ دی. پہلے محبوب کی تعظیم کا حکم و توقیر، محبوب کی تعظیم و توقیر کا حکم پہلے، اور اللہ کی تسبیح اپنی تسبیح کا ذکر. ترتیب بے نیاز رب چاہیے تھا کہ پہلے تو اپنی تسبیح کا حکم دیتا پھر محبوب کی تعظیم. فرمائے اس لیے تاکہ ہر کسی کو پتا چل جائے تسبیحیں، عبادتیں، ذکر و نماز، حج و روزہ و زکات اس کا قبول ہوگا جو پہلے میرے محبوب کی دل سے عزت و احترام و توقیر کرے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب کی تعظیم و توقیر کرے گا، عبادت اس کی قبول ہے. اور جو محبوب عبادت میری کرنا چاہے، تسبیح میری کرنا چاہے، پہلے میرے محبوب کی عزت کرے، توقیر کرے، احترام کرے، بعد میں میری تسبیحیں جو کرے گا پہلے دل میں مصطفیٰ کا پیار رکھے پھر نماز پڑھے، اس کی نماز ثمربار ہوگی. جو پہلے دل میں مصطفیٰ کی عزت و احترام رکھے پھر نماز روزہ حج و زکات کرے، اس کی نمازیں تعظیم مصطفیٰ کی برکت سے درجہ قبولیت کو پہنچے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. میلاد کے جلسے، یہ جلوس ہم کیوں منعقد کرتے ہیں؟ سنیے میرا میسج، میرا پیغام. اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے. بے شک بے شک بے شک. حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے. اجاگر کیا جائے. اقبال نے بھی یہی پیغام دیا تھا. اقبال نے کہا تھا، اقبال کی ہی زبان میں سنا رہا ہوں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، لہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے، یہ یہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، مقصد قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین، ہست حب رحمت للعالمین. تو حضور کی محبت یہ قرآن کا مقصد ہے، ایمان کی روح اور دین کی جان ہے. یہ میلاد النبی کا جشن اور ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہم اس لیے سجاتے ہیں کہ رسول اللہ کے غلاموں میں حضور کی محبت کو اجاگر کیا جائے. اور جب حضور کی محبت اجاگر ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس محبت رسول کی وجہ سے ہر کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب و احترام کرے. پہلے محبت ہوتی ہے پھر
عزت احترام و توقیر تب آتی ہے جب دل میں محبت ہو. آنے والے کی قدر ہوگی، آنے والے کی دل میں قدر ہوگی تو آپ آنے والے کا احترام کریں گے. جب دل میں قدر ہی نہیں ہوگی تو احترام کیا کریں گے؟ اس لیے ہمارے ان جلوسوں کا مقصد اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا ہے، دلوں میں محبت رسول کو اجاگر کر کے ادب مصطفیٰ کی تعلیم کو عام کرنا ہمارا مشن و مقصد ہے. اللہ رب العزت ہمیں حضور کی محبت میں زندہ رکھے، جئیں تو حضور کی محبت میں، مرے تو حضور کی محبت میں. فرانس کے اندر جو میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر ناموس حملہ کیا گیا، جس بدبخت نے یہ حملے کیا، خاکے بنائے، وہ تو کیفر کردار کو پہنچ چکا. ایک عاشق رسول نے اسے جہنم رسید کر دیا، ایک عاشق رسول نے اس کا کام تمام کر دیا ہے. فرانس کے صدر نے جو بیان دیا ہے، پوری ملت اسلامیہ کی اس سے دل آزاری ہوئی ہے. آج کا یہ اجتماع تحفظ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے تحفظ کا عہد کرتا ہے. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم ناموس رسالت کا پہرا دیتے رہیں گے. حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جان، ہماری آن، ہمارا سب کچھ گنبد خضرا کی عظمت پہ قربان ہے. کہ آپ میرے ساتھ عزم کرتے ہیں؟ ایک محبت سے نعرہ لگا دیے، ہماری جان ہماری آن، ہماری جان ہماری آن، ہماری جان ہماری آن. صلاۃ و سلام کے لیے سب حضرات کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان